جو اس جگہ کی تعظیم نہ کرے دل متقی نہ بنے۔ ارے جگہ کے لیے تعظیم اس لیے قرار دی گئی کہ میرے محبوب کی بات نہ کرو جہاں ان کا نالین مبارک جوتا شریف جہاں پڑ گیا اس کی بھی تعظیم تمہارے ایمان کی شرط ہو گئی ہے، تمہارے دل کے تقوی کی علامت بن گیا کہ جہاں میرے نبی کے جوتے کا نشان ہے اس جگہ کی بھی تعظیم کرو گے تو تم متقی بنو گے۔ تو جس دل میں رسول اللہ کا جلوہ اتر جائے اس دل کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے اس نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیں کہ وہ دل کبھی مومن و متقی نہیں، کبھی نمازی اور باخدا نہیں، کبھی ولی صحافی صوفی نہیں، جب تک کہ اس کے دل کے اندر جلوہ نور نبوت اندر حاوی نہ ہو جائے، اور وہ اس وقت تک نہیں آتا، اس وقت تک نہیں آتا جب تک محبت نہ ہو، جب تک محبت نہ ہو، اور محبت اس وقت تک نہیں آتی جب تک ساری بے ادبیاں نکل نہ جائیں۔ بے ادبیاں نکالو، سب بے ادبیاں گستاخیاں نکل جائیں تو محبت رہ جاتی ہے۔ جب محبت خالص رہ جائے تو محبت محب کو محبوب تک لے جاتی ہے، محبت محب کو محبوب تک لے جاتی ہے۔ در محبوب پر جب محبت لے جائے حضرات اس وقت ایک محبوب ہوتا ہے ایک محب، اور محب اس انتظار میں ہوتا ہے کہ دروازہ کھلے اور میری پہلی نظر میرے محبوب پر لگ جائے۔ در راہ عشقت نشستہ ام شیدا، در راہ عشقت نشستہ ام شیدا، عصا جمالک یجلو علی کل بدری، میرے آقا میں اس لیے تیرے راہ میں بیٹھ گیا ہوں تاکہ جب آپ کی گزر ہو تو میری پہلی نظر آپ پہ لگ جائے۔ یہی واقعہ، اسی اصل حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اس یہودی کا واقعہ سامنے رکھیں۔ میں یہ آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اس یہودی کا واقعہ سامنے رکھیں کہ مدینہ منورہ کا ایک یہودی اپنے لڑکے کو پیسے دیتا ہے کہ جاؤ بیٹے بازار سے سودا لے کے آؤ۔ مسجد حرم شریف کے سامنے سے گزرتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑتی ہے، وہیں رہ گیا۔ وہ حسن کیا جس پہ نظر لگی اور نظر واپس آ جائے۔ نظر لگی جم گئی، پاؤں رک گئے، شام ہو گئی، گھر گیا، باپ رنجیدہ غضبناک غصے کے عالم میں بپھری ہوئی آواز میں بولتا ہے، کہاں تھے تم؟ وقت ضائع کی جاتی ہے، میں سودا لینے گیا تھا۔ تو کہاں ہے سودا؟ میں لے آیا ہوں۔ بتاؤ؟ وہ سودا بتانے کے قابل نہیں ہے، نہیں دکھا سکتا۔ پیسے تمہارے ہاتھ میں، یہ درم یہ دنانی تو تیرے ہاتھ میں، سودا کہاں ہے؟ وہ جو سودا میں لایا ہوں وہ ان دنیا کے کھوٹے سکوں سے نہیں ملتا، یہ لو مال اپنا۔ جو سودا میں لایا ہوں وہ پیسوں سے نہیں ملتا۔ اس نے سمجھا پاگل ہو گیا، لڑکا مجنون ہے۔ آہستہ آہستہ یاد محبوب نے تڑپایا، عشق کی آگ نے جلایا، بیماری غالب ہوئی، چارپائی پہ لٹایا، موت قریب آئی، جسم بے حرکت ہوا، باپ قریب گیا، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، بیٹے تم ایک ہی ہو اس گھر کے چشم و چراغ، کوئی آرزو ہو تو بولو، مرنے سے پہلے اپنی خواہش پوری کر لو۔ اس نے کہا، وعدہ کرو جو میں کہوں تم پوری کرو گے؟ ہاں، جو میں کہتا ہوں وہ بات پوری کروں گا۔ میرے آقا مولا میرے محبوب اس وقت حرم میں تشریف فرما ہوں گے، آقا دو عالم سے کہہ دو کہ آپ کا مہجور غلام دنیا سے جا رہا ہے، کیا ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے میری آنکھ پھر نظارہ کر لے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے، بات تو برداشت نہ کر سکا لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے وعدے سے مجبور سیدھا گیا نبی اکرم کی بارگاہ میں۔ عرض کرتا ہے، میں جانتا ہوں اچھی طرح اور آپ بھی مجھے جانتے ہیں، مگر میرا لڑکا دیوانہ ہو گیا ہے، آپ کے نام کے بغیر اسے کچھ یاد نہیں، موت کے نرغے میں ہے، دنیا چھوڑنا ہی چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے
کہ مرنے سے پہلے وہ آپ کو دیکھے؟ کیا اپنے مہجور غلام کی فریاد سنو گے؟ دشمن کے گھر جاؤ گے؟ سید عالم علیہ السلام نے جواب دینے کے بغیر، جواب دینے سے پہلے دائیں جان دیکھا، فرمایا صدیق اٹھو، فاروق تم بھی اٹھو، اے علی عثمان اٹھو، بلال کہاں ہیں؟ اٹھو۔ چیدہ چیدہ نام لیے، فرمایا اٹھو، چلتے اپنے دوست کی بات سنتے ہیں، چلو اس مہجور یار کی بات تو سنیں، موت کی ہچکی سے پہلے اس سے بات کرتے ہیں۔ حضور قدم بقدم موت کو زندگی بنانے کے لیے اس کے گھر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اندر تشریف لے گئے، جاتے ہی اس کی حالت، نزع کی حالت دیکھی تو آپ نے دستے آتا، دستے شفقت، زندگی بانٹنے والا ہاتھ اس کے پیشانی پہ رکھا، فرمایا بولو عبداللہ کیا بات ہے، بولو عبداللہ کیا بات؟ آنکھ کھلی، میرے آقا آپ آ گئے، زندگی آ گئی، آپ آ گئے، میں زندہ ہو گیا، مجھے فرمائیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ میری حفاظت فرمائیں گے؟ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، میں تیری قبر کو جنت بنا دوں گا، تم کلمہ پڑھ لو، بس تم میرے ہو جاؤ، میں تیری ضمانت دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ تلقین فرمایا، کلمہ طیبہ کا نور روح کے اندر جذب ہوا، دل کی فضاؤں کے اندر حاوی ہوا، کلمے کا نور اندر گیا، فرشتے روح کو لے کے عرش کی طرف چلے گئے، آنکھیں بند ہوئی، لبوں کی کپ کپاٹ ختم ہوئی، سید عالم نے چہرے پر ہاتھ رکھ کے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد آپ پلٹنا چاہتے تھے کہ یہودی اس لڑکے کا باپ سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کے یہ الفاظ تاریخ نے لکھ لیے کہ اے سید عالم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑکا میرا تھا، اب میرا نہیں، یہ اسلام کی امانت ہے، اسے اٹھائیں، کاشانہ نبوت سے اس کی لاش اٹھنی چاہیے، بارگاہ رسالت سے اس کا جنازہ اٹھنا چاہیے۔ نبی اکرم نے چارپائی کو ہاتھ دیا، صحابہ نے اٹھا لیا، غسل دیا، کپڑے پہنائے، جنتی لباس پہنایا، اس عالم کا لباس پہنایا، پہنا کے کفنا کے جب دفنانے کے لیے چلے تو نماز کے بعد جب قبر کی طرف بڑھنے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاؤں مبارک پورا زمین پر نہیں رکھ رہے تھے، پنجے زمین پر رکھتے رکھتے قبر تک پہنچے۔ صحابہ حیران تھے کہ پاؤں شریف، پاؤں مبارک پورا زمین پہ نہیں آ رہا، صرف پنجوں کے بل آپ مسافت طے فرما رہے ہیں، حکمت و حقیقت کیا ہے؟ ابھی پوچھنے ہی والے تھے کہ قبر تک پہنچے، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس کریم آپ قبر میں تشریف لے گئے، آپ تھوڑی دیر قبر کے اندر کھڑے رہے، فرمایا میری امانت میرے حوالے کر دو۔ حضرت سید عالم علیہ السلام نے اپنے صحابی عبداللہ کو اٹھایا، اپنے ہاتھ میں ذرا غور تو کرو وہ کیا عالم ہوا جب قبر میں خود سے اللہ کا محبوب کھڑا ہو اور ہاتھ پہ اپنے ایک غلام کو لیے ہوئے آپ آہستہ آہستہ اسے قبر میں رکھ رہے ہوں، قبر میں رکھتے ہی آپ نکلتے نہیں ہیں، کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام پر تکان کے اثرات غالب ہوئے۔ جب باہر تشریف لائے قبر بند ہوئی تو صحابہ فوراً پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمت نہیں کہ صبر کریں، بتائیں کہ آپ پنجے رکھ رکھ کے کیوں چل رہے تھے، پاؤں مبارک پورا کیوں نہیں رکھا، قبر میں کیوں اترے، تھکن کیوں محسوس ہوئی؟ سید عالم علیہ السلام نے جواب دیا میرے صحابیوں، میرے ساتھیوں، ہدایت کے چمکتے ستاروں، فرشتے اتنے آ گئے تھے کہ میں جگہ دیکھ دیکھ کے پنجہ رکھتا تھا، جگہ نہیں ملتی تھی، تو پھر قبر میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے ہو جاؤ،
میں تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو میں قبر میں اس لیے ہوتا تھا کہ جنت الفردوس بنا کے باہر آؤں، تو میں اس کی قبر کو جنت بنا کے باہر نکلا۔ تو تھکے کیوں؟ تھکا اس لیے کہ جتنے فرشتے آئے تھے وہ سب دیکھ رہے تھے اور میرے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا کے گزرتے تھے۔ جب تھک گیا تو میں نے فرشتوں کو کہا کہ صبح قیامت تک کیا آتے رہو گے، بس بھی کرو کہ میں نکلوں۔ تو میں نے انہیں روک کے باہر نکلا تو تھکن محسوس ہوئی۔ حضرات گرامی، جو نبی اپنے ایک کافر کو اپنا بنا لے، جو نبی ایک مشرک کو اپنا بنا لے اور اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، کوئی تسبیح نہیں پڑھی، یا حیو یا قیوم کے نعرے نہیں لگائے، اس نے کوئی چلہ نہیں نکالا، اس نے کوئی کچھ بھی نہیں کیا، بس صرف نبی کو دیکھا اور کلمہ پڑھا اور قبر میں چلا گیا تو وہ سیدھا جنت میں گیا۔ تو میں عرض کروں کہ چاہے مدینے میں رہنے والا ہو اور نبی سے منہ موڑ لے تو وہ جہنم جا سکتا ہے، کوہ کاف سے ادھر رہنے والا اور دل مدینے میں رہ رہا ہو تو وہ سیدھا